میں تو بس اس بات پر اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ وہ شخص اپنے ارادے میں ناکام رہا اور مجھے اپنی قوم کی خدمت کے لیے مزید زندگی مل گئی۔ عام طور پر چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ نہ جانے کتنے لوگ پولیس والوں کے ذریعے مجرموں کے کٹہرے میں جاتے ہیں اور عدالتوں سے سزا یاب ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سے مغلوب القلب لوگ بھی ہوتے ہیں جو فیصلے سن کر لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، مگر قید میں گزارا ہوا وقت ان کے سارے کسبل نکال دیتا ہے۔ اگر بدلہ لینے کے لیے ایسا جنگل کا قانون چل پڑے تو پولیس افسروں اور منصفوں کے لیے معاشرے میں اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اول خان کا جواب سن کر غزالہ نے ایک لمبی چوڑی جذباتی تقریر کر ڈالی۔ تم مہذب معاشروں کی بات کر رہے ہو، ہم نیم مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے ٹکڑا لگایا۔ کولمبیا اور جنوبی امریکہ کے کئی اور ملک مہذب گنے جاتے ہیں، لیکن وہاں ججوں اور پولیس والوں کی زندگیاں ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں۔ ویرا نے سگریٹ کا کچ لے کر کہا، جج آئے دن مارے جاتے ہیں، مجرم کبھی ہاتھوں میں نہیں آتے۔ شاید اب یہاں بھی یہی ہونے والا ہے۔ وہ ملک مہذب ضرور ہیں، مگر وہاں ڈرگ مافیا راج کرتی ہے۔ ان کا بجٹ قومی بجٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ پیسے کے بل پر وہ ہر ایک کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے ہاتھوں بکنے سے انکار کر دے بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اول خان نے نرمی سے اس کی تردید کی۔ تم جو چاہو کہہ لو، مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ امریکی ایجنسیاں ڈرگ مافیا سے کم نہیں ہیں۔ سلطان شاہ نے اول خان سے کہا، یہ جس ملک میں اپنے پنجے گاڑ دیتی ہیں وہاں امن و امان کے سنگین مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ان کو حسب منشا سرکاری تعاون نہیں ملتا۔ ویرا بولی، ہم خود کو ان کا دوست کہتے ہیں، ان سے پورا تعاون کرتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہاں قانون کی بساط لپیٹ دی جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزالہ نے اعتراض کیا، تم لوگ بلا وجہ بحث کر رہے ہو، ساری لڑائی ڈینی اور ویرا کے لیے ہے۔ اول خان نے بات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی انتظامیہ تم دونوں کی بھرپور پشت پناہی کرتی ہے۔ جس دن تم دونوں کو پابند سلاسل کر کے ان کے حضور پیش کر دیا گیا، سارے تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات اتنی سی ہے تو میں اسی وقت خود کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویرا نے پیشکش کی، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھے امریکہ لے جانے کے بعد وہ یہاں اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ختم کر دیں گے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ بھارت کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے کے لیے ہمارے خلاف نئی محاذ آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں رہتا تو ہماری ایٹمی استعداد اور تنصیبات کا نکارہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈیا سے اڑائی جانے والی راہ کی فائلوں کی کہانیاں ہوش ربا ہیں۔ اول خان بولا، کیا ان فائلوں کے اندراجات سامنے آ گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے۔ سینہ بسینہ چلنے والی کہانیوں میں بہت سی سچائیاں پنہاں ہوتی ہیں، وہ کچھ کم نہیں ہیں۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ بات تمہارے اوپر ہونے والے فائر کی ہو رہی ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ فی الحال اسے بھول جاؤ، مناسب وقت آنے پر یہ عقدہ بھی کھل جائے گا۔ اول خان کو اس موضوع میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت ہمارا ہدف آئی مین ہے، ہماری پوری توجہ اس پر مرکوز رہنی چاہیے۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد اول خان چلا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تسلی ہوئی تھی کہ اس کے بازو کا زخم اسے زیادہ نہیں ستا رہا تھا۔ فرصت میسر آئی تو انتظار کی کوفت شروع ہو گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ جلال فریر پارک والے قضیے سے نمٹتے ہی مجھ سے رابطہ کرے گا۔ جہانگیر کے بارے میں میری تشویش کم ہو چکی تھی۔ آئی مین نے راہ کے جس آدمی کو جہانگیر کے گھر کا سراغ لگانے پر مامور کیا تھا، وہ اپنے ہی چلائے ہوئے بم کا نشانہ بن چکا تھا۔ فوری طور پر آئی مین کی نفری نصف رہ گئی تھی۔ وہ نمبر 1 کی جگہ کسی اور کو مقرر نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے نک کو چھیڑنے کا ارادہ کر لیا۔ کھرکھرمبر مل جانے پر فون اسی نے اٹھایا تھا۔ میں کرنل داور بول رہا ہوں۔ اس کی آواز پہچان کر میں نے اپنی پچھلی گفتگو کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہا، ابتدائی پسندیدگی کے بعد سے میں تمہیں ناپسند کرنے لگا ہوں۔ سرکاری دفتروں میں میں جس سے بات کرتا ہوں وہ بے خبر نکلتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ تم اپنے ساتھ دوسروں کی سرگرمیوں پر بھی گہری نظر رکھتے ہو۔ یہ اچھا ہے کہ تم مجھے فون کر لیتے ہو۔ اس کی طرف سے ایک طویل جواب ملا، یہی کچھ میرا بھی حال ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے چکر دینے کی کوشش کرتے ہو، پھر بھی تم سے بات کر کے مجھے سکون ملتا ہے کیونکہ تم ذہین آدمی ہو۔ سب سے پہلے جلال کا شکریہ ادا کر دینا، آج مجھے کیلی کا پاسپورٹ واپس مل گیا۔ کل وہ پروفیسر ڈونلڈ کے ساتھ امریکہ چلی جائے گی۔ شاید امریکہ میں ڈونلڈ کی درگت بنائی جائے گی کہ اس نے آئی بی والوں کے سامنے خفیہ باتیں کیوں اگل دیں۔ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم اپنے پڑھے لکھے شہریوں سے کام لیتے ہیں تو ان کی عزت اور تکریم بھی کرتے ہیں، ان کو ذلیل نہیں کرتے۔ اس نے بھی زبان بند کی ہوئی ہے، کوئی شکایت نہیں کی، مگر میں سمجھ چکا ہوں کہ تم نے اسے ہراساں کیا ہوگا۔
माय डियर निक, तुम ये बात भूल रहे हो कि वो हमारा नहीं तुम्हारा शहरी है। हमने उसके साथ वही सलूक किया है जो तुम अमेरिका में मौजूद इस कुमाश के किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ करते। थोड़े से तशद्दुद के बगैर शुराफा भी अपनी जुबान नहीं खोलते। जब उसे तुमसे शिकायत नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये बताओ कि इस वक्त तुमने क्यों फोन किया है? तुमको मालूम हो चुका होगा कि तुम्हारे कौंसल खाने के सामने वाले पार्क में कुछ देर कबल एक बम फटा है। मुझे खबर मिल चुकी है। हैरत की बात यह है कि इस वाक़े में सिर्फ 2 अफराद मारे गए हैं और कोई जख्मी नहीं हुआ। उसे मेरी मालूमात में इजाफा किया। भीड़ भाड़ वाले मकामात पर रूनमा होने वाले वाक़यात में लोगों की कसीर तादाद हलाक और जख्मी होती है। मरने वालों में से एक के लिबास में बम पोशीदा था। मैंने उसे बताया क्योंकि ये छुपने वाली बात नहीं थी। तो क्या इस वक्त तुम वहीं मौजूद थे? उसकी तायुर ज़दा आवाज़ उभरी। मेरे अपने वसाइल हैं। मैंने उसे गोल मोल सा जवाब दिया। ये इतला मुसद्दिका है। खुदकश बम धमाका ज़्यादा जानलेवा होता है। इसराइल में ऐसे हमलों में मरने और ज़ख्मी होने वालों की तादाद 2 हिस्सों से कभी कम नहीं होती। इसराइल का दर्द हर अमरीकी अपने दिल में महसूस करता है। तंज करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ मवाजने के लिए ये मिसाल दी थी। मैं यही तो कह रहा हूं कि तुम अमरीकियों को मजलूमियत की हर मिसाल भी इसराइल में मिलती है। इसराइल खुदकश हमलों का बेहतरीन निशाना है। वहां आए दिन ऐसा कोई ना कोई वाकया होता रहता है। तुम बिला वजह मेरी बात को बदमज़गी की राह पर ले जा रहे हो। इसराइल पर तनकीद से तुम्हारी तबीयत बदमज़ा हो रही है तो कुछ और बात करते हैं। मैं नहीं मान सकता कि इस वक्त तुमने मुझे बिला सबब फ़ोन किया होगा। उसकी आवाज़ से बेएतबारी मुतरश थी। तुमने कहा था कि मुकाबला जारी रहना चाहिए। तुम वीरा और डैनी की तलाश में लगे रहोगे, हम बेन डेविड को ढूंढते रहेंगे। तो क्या तुमने उसके ठिकाने का सुराग लगा लिया? उसने सवाल किया। हम किसी भी वक्त उस तक पहुंच जाएंगे। अगर तुमने उसे जाली पासपोर्ट पर यहां से ना निकाला तो वो पकड़ा जाएगा। वो अपने तौर पर कुछ भी कर सकता है। मैं जालसाजी में उसकी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें मालूम है कि उसके चक्कर में अब तक कई मकामी पकड़े जा चुके हैं। इस हद तक बाखबर रहना मेरा फर्ज है। इनमें तुम्हारा अहम तरीन मुलजिम कोई चोपड़ा है जो यहीं का शहरी है, मगर बदकिस्मती से हिंदू और मजीद बदकिस्मती से भारतीय कौंसल खाने का मुलाजिम है। उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए तुम कराची से निकाल कर अंदरूने सिंध ले गए हो। तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क हैं। तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं होगी कि उस गूंगे ने अब बोलना शुरू कर दिया है। फिर तो तुम्हें बहुत कुछ मालूम हो चुका होगा। उसकी तंजिया आवाज़ उभरी। उसे नहीं मालूम कि आईमैन का असल नाम क्या है, मगर उसने ये बताया है कि रा के आदमी आईमैन के लिए काम करते रहे हैं। अगर तुम्हें उसकी बकवास पर यकीन है तो सबको पकड़ो और इनकी गर्दनें उड़ा दो। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। यहाँ का कानून वैसे ही स्पेशल टास्क फोर्स वालों पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। तुम्हारी तरफ से पूरी तरह आज़ाद हो। अच्छा है कि तुम्हारे बेशतर मसाइल निमट जाएंगे। आईमैन यहाँ ये गन फैला रहा है तो तुम्हें ज़रूर इसका इल्म होगा। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि आईमैन या बेन डेविड से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर वो यहाँ जराइम में मुलविस है तो उसे तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम कहीं आड़े नहीं आएंगे। अपनी इन कोशिशों में भूल कर भी हमारी सफारती अमारात का रुख न करना। तुमको मालूम है कि वहाँ हिफाजती इंतजामात का क्या लेवल है। तुम इकरार कर चुके हो कि पिछली रात बिन तुम्हारे कौंसल खाने में था और बख्तन में गाड़ी में तुम्हारे साथ वहां से निकला था। जिचोकर में एक पुरानी बात दोहराने पर मजबूर हो गया। इसी के साथ ये भी बता दिया था कि मैंने उसे रास्ते में उतार दिया था। मैं फिर कह रहा हूं कि मफरूजों और गलत समत में अपना सर न खपाओ, थक जाओगे। शायद तुम हमारे फोर्स के अव्वल खान से वाकिफ हो। मेरे लिए नाम नया नहीं है। अक्सर सुनता रहता हूं और शायद इससे मिल भी चुका हूं। उसकी आवाज में बेनियाजी रची हुई थी। आज दोपहर उस पर एक चलती कार से कातलाना हमला किया गया है। तो ये कहो कि तुम्हें उस हमला आवर की तलाश है। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूं? यहाँ उसके 85 दुश्मन होंगे। वो कहीं राह देता नजर नहीं आ रहा था। मैंने तक कार कर कहा, ठीक है निक, फिर किसी वक्त बात होगी। मैंने उसे यह बताना जरूरी नहीं समझा कि फ्रेड पार्क में मरने वाले आदमी राह के एजेंट थे। मुनासिब वक्त पर उससे वो बात अखबारात से मालूम हो सकती थी और इस खबर की अशात के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के क्लियरेंस से जरूरी थी। जलाल की रजामंदी के बगैर वो खबर अखबारात में नहीं आ सकती थी। फोन बंद करके मैंने अपना दाहिना बाजू पेशानी पर रखा और आंखें मूंद ली। काफी देर बाद मैं अपने हाथ पर किसी का लम्स महसूस कर गड़बड़ाया तो वीरा मेरे सराहने खड़ी हुई थी। मालूम होता है कि खासे थके हुए थे। जो सोफे पर आंख लग गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आंखें मल के रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो ये जानकर खुशी हुई कि मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए सोया था। फुर्सत और बेकारी से तबीयत कुछ बेजार सी हो रही थी। मैंने सोफा छोड़कर जवाब दिया। सब अपने अपने कमरों में जा घुसे थे, मैं भी सो गया। तुम इसे फुर्सत और बेकारी कह रहे हो? सुबह से तुम मुसलसल मसरूफ थे। उसने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। वह सुबह और शाम की बातें थी। इस वक्त तो मैं बेकार ही था। मैं इसे टालता हुआ अपने कमरे की तरफ हो लिया।
7 بجے جلال آیا تو خاصا خوش تھا۔ اس کا یہ ملال دور ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ آیا ہوا ایک شکار چشمے زدن میں موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ غزالہ نے خاصے اہتمام سے اس کے لیے چائے دیگر لوازم کے ساتھ پیش کی اور پھر مجھ سے اجازت لے کر سلطان شاہ کے ساتھ بازار کے لیے نکل کھڑی ہوئی، جہاں سے اسے گھرداری کی بعض اہم ضروریات کی خریداری کرنی تھی۔ نمبر 1 اور وجے کی ملاقات میں جو کچھ ہوا وہ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ابتدا سے بم کا مہلک دھماکہ ہونے تک اس کے مشاہدات بھی وہی تھے جو ہمارے رہے تھے۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ نمبر 1 نے پکڑ جانے کے بدترین اندیشوں کے تحت اپنے وجود کو چیتڑوں کی صورت میں اڑانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی تک اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، یہ سنگین واقعہ اس قدر حساس مقام پر پیش آیا تھا کہ آئی جی کے ساتھ کراچی ڈویژن کا کمشنر اپنے سارے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ انتظامی اصطلاح میں اسے VIP ایریا قرار دیا جاتا ہے۔ پھر تو یہ کیس پولیس کے سپرد کر دیا گیا ہوگا۔ میں نے تائید چاہی۔ یہ بات ہر شک کو شبے سے بالا ہے کہ مارے جانے والے دونوں آدمی را کے ایجنٹ تھے۔ فی الحال میرا اسٹاف ہی کیس پر کام کر رہا ہے۔ مناسب مرحلے پر اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ مناسب مرحلہ شاید نمبر 1 کے نام کی تصدیق کا ہوگا۔ تم بار بار دوسرے آدمی کو نمبر 1 کیوں قرار دے رہے ہو؟ وہ نمبر 2 یا 4 بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ M50 پر سنی جانے والی گفتگو میں وجے کے لیے نمبر 3 کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ میں نے M50 پر ان لوگوں کی تازہ ترین باتیں سنی ہیں۔ مرنے والے 1 اور 3 تھے۔ جلال بختیار آگے جھکایا۔ کمال ہے، تم نے ان کی باتیں سنی اور انہیں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو۔ اس وقت میں صرف آپریٹرز لینے کے لیے آیا تھا تاکہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر اندازہ لگا سکوں کہ وہاں کیا ہوا تھا اور اس بارے میں بین کا کیا رد عمل ہے۔ میری غلطی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ غلطی نہیں ہے، تمہاری شرارت تھی۔ ویرا نے جلال کو اکسانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی یادداشت کے مطابق ہر بات حرف بحرف دہرانے کی کوشش کی اور جلال کے ساتھ تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ وہ باتیں بہت سیدھی اور واضح تھیں۔ ان سے اخذ کیے وہ نتائج کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی۔ آپریٹر تم رکھو گے یا مجھے دو گے؟ جلال نے پوری بات سن لینے کے بعد پوچھا۔ اصولی طور پر اب اسے تمہارے پاس رہنا چاہیے تاکہ تم اس پر ملنے والی اطلاعات کی روشنی میں بر وقت کوئی فیصلہ کر سکو۔ میں اس خیال سے یہ عالم مانگ لایا تھا کہ تمہارے لیے وہاں اس پر دھیان دینا ممکن نہیں تھا۔ مجھے یکایک تمہاری مصروفیات بڑھنے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم آپریٹرز پر بن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر بیٹھو، وہ ہنس کر بولا۔ میرا ارادہ یہی تھا، مگر میں نے نئی کھیپ کا ذکر سنتے ہی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ قدرت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ ابھی تک C9 کا پتہ نہیں چل سکا۔ ویرا سوکھا سا منہ بنا کر بولی۔ ویرا کی اس بات پر جلال چونک پڑا۔ کیا تم کسی قسم کا طنز کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ طنز نہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے، وہ مدافعانہ لہجہ میں بولی۔ C9 کا پتہ چل جاتا تو ہم وقت ضائع کیے بغیر ادھر ہی چل دیتے۔ بن ہمارے ہاتھ آتا یا نہ آتا یہ بات کی بات تھی۔ ڈا کے بچے ہوئے دونوں ایجنٹوں کا قصہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ را کے دونوں آدمیوں کو پکڑ لینے کے بعد کامل یکسوئی سے بن کو پکڑ لینا کرینے کا یاس تھا۔ پہلے سے پکڑنے کی صورت میں راہ والے صاحب بچ نکلتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ حالات کو ناسازگار پا کر کراچی چھوڑ دیتے اور اولین فرصت میں کہیں سے سرحد پار کر کے بھارت میں نکل جاتے۔ نمبر 1 پکا سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ جلال نے وجے کے ساتھ مرنے والے کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس کی جیبوں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے اس کا کوئی بھی سراغ ملتا۔ اس کی لاش بری طرح مسخ ہو کر ٹکڑوں اور چیتڑوں میں بدل گئی تھی، جنہیں یکجا کرنا مشکل ہے۔ قمیص میں پھنسا ہوا ایک ہاتھ میں نے جاڑی سے لٹکا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے کہا 6-7 بڑے ٹکڑے ہیں، باقی چیتڑے دور تک بکھر گئے تھے۔ جلال نے اقرار کیا۔ چہرے کی کیا حالت ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم ہمیشہ ایسی نازک باتوں پر دھیان دیتی ہو، وہ ہنس کر بولا۔ ٹکڑے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ جدید ترین ساخت کا تباہ کن لیکن چھوٹا بم اس نے اپنے پیٹ سے چپکایا ہوا تھا۔ دھڑ کا اشر خراب ہو گیا مگر چہرہ قابل شناخت ہے۔ تم کو اس کا خیال کیوں آ گیا؟ چوپڑا نے پہلی نظر میں وجے کو پہچان لیا تھا۔ وہ نمبر 1 کو بھی پہچان سکتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ 10 بجے تک پوسٹ مارٹم مکمل ہو جائے گا۔ میرے آدمی اسی وقت صدف مینشن سے چوپڑا کو لے کر سرکاری مردہ خانے آئیں گے اور مرنے والے کی شناخت کروا لیں گے۔ اس کا نام معلوم ہو جانے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اب بچے ہوئے دونوں آدمیوں کے نام کیا ہیں۔ بالکل، ویرا نے میری تائید کی۔ مرنے والے سے کیا لینا، وہ تو جہنم واصل ہی ہو گیا۔ ناموں کے تعین سے ان دونوں کی تلاش میں مدد مل سکے گی۔ C9 کے بارے میں ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ میں نے C9 کا قصہ چھیڑ دیا۔ میرے آدمی لگے ہوئے ہیں، یہ کام میرے اندازے سے زیادہ دشوار ثابت ہوا ہے۔ جلال نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نمبر کی ہر عمارت میں 2-4 دکانیں اور 6 سے 9 تک چھوٹے فلیٹ ہیں۔ ان سب کی بے خبری میں ان کے کوائف کی چھان بین آسان نہیں ہے۔ وہ ایک وقت میں ہر طرف پھیلنے کی بجائے ہر عمارت کو باری باری دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ڈیفنس اتھارٹی کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق کر لی ہے؟
کہ سی نمبر والے پلاٹ کمرشل ہی ہیں؟ میں نے تو سیکھ چاہی۔ ہم قیاسات اور اندازوں پر اسی وقت کام کرتے ہیں جب ریکارڈ دستیاب نہ ہو۔ یہ نقطہ کنفرم کر لیا گیا ہے، پھر کب تک نتیجہ سامنے آنے کی امید ہے؟ ویرا نے سوال کیا۔ یہ کام کل شام تک ہو جانا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس وقت تک نئی کھیپ کا راز کھل چکا ہوگا۔ اور تم کو یہ بھی بتا دوں کہ آج دوپہر میں کسی نے اول خان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کے ستارے اچھے تھے جو گولی اس کے دائیں بازو کو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے کہا، یہ بات تم مجھے اتنی دیر سے بتا رہے ہو؟ وہ بگڑ کر بولا۔ شام کو افریر پارک آیا تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ وہ درد دور کرنے والا انجیکشن لگوا کر آیا تھا۔ واقعہ بہت سنگین تھا مگر زخم زیادہ گہرا خطرناک نہیں تھا۔ میں فون پر اس سے بات کروں گا، تو میری طرف سے افسوس کا اظہار کر دینا۔ اس نے گولی چلانے والے کو دیکھا تھا؟ ایسے واقعات پر سوالات اور مشورے بہت سے سامنے آتے ہیں، لیکن حقیقت وہی جانتا ہے جس پر قیامت گزری ہو۔ گولی لگتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ میں چلتی ہوئی گاڑی میں ڈرائیور کے اچانک زخمی ہو جانے کی سنگینی کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ ایک انوکھا اور ناگہانی واقعہ تھا۔ اس کے بارے میں کسی کی کوئی رائے نہیں تھی۔ ہمارے درمیان جو باتیں ہوتی رہی تھیں وہ جلال کو بھی بتا دی گئیں۔ اس نے ہر بات کو غور سے سنا اور آخر میں مایوسی سے اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ C9 کی تلاش کے معاملے کو غیر ضروری التوا میں ڈالا جا رہا ہے۔ اچانک ویرا نے ایک نئی کلابازی کھائی اور میں حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ التوا غیر ضروری نہیں، ناگزیر ہے۔ جلال نے اس کی بات کا برا منائے بغیر نرمی اور تحمل سے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم لکیر کو پیٹتے رہ جائیں۔ اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے قدرے حیرت اور ترشی سے پوچھا۔ کھل کر کہو جو کہنا ہے۔ آئمین اس وقت چھلاوا بنا ہوا ہے، وہ کسی جگہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں رہا۔ میں نے اس کی بات وہیں کاٹ دی۔ تم غلط کہہ رہی ہو، اپنی مرضی سے نہیں بھاگ رہا، اسے بھگایا جا رہا ہے۔ اس نے B52 چھوڑنے میں دیر کی ہوتی تو ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہوتا۔ فالکن ہاؤس پر چھاپے کے بعد اس نے اپنا ٹھکانہ چھوڑا تھا۔ کونسل خانے سے اس کے نکلنے کا قصہ بھی تازہ ہے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، وہ ٹھکانے بدل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم C9 پہنچے تو وہ وہاں سے نکل چکا ہو۔ ویرا کے پاس اپنے دوسرے نظریے کے حق میں بھی دلائل موجود تھے۔ وہ اس اعتبار سے ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بن ڈیوڈ عمرا کے بگڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور بڑے پر آسائش مکانوں میں رہنے کا عادی تھا۔ ہم لوگ فریڈم انٹرنیشنل والے چکر میں ڈیفنس کے کمرشل ایریاز میں بنی ہوئی عمارتوں کی محدود مکانیت بہت اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ میں عارضی طور پر ایسی عمارت کے کسی حصے میں اپنا لے سکتا تھا، زیادہ دیر تک وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اس کا بھی دھیان رکھا جائے گا۔ جلال نے اس کا نکتہ تسلیم کر لیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جانا ہے؟ میں نے اسے پیشکش کی۔ میں اسلام آباد سے باہر رہتا ہوں تو میرے پیروں میں چکر رہتا ہے۔ میں چلوں گا، دیکھو کھانا کہاں نصیب ہوتا ہے۔ تم کراچی آتے ہو تو بس یہاں پھنس کر رہ جاتے ہو۔ اس بار بھی تم چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے اور ابھی تک رکے ہوئے ہو۔ دیکھو واپسی کب ہوتی ہے۔ تمہاری ان غیر یقینی مصروفیات سے تمہاری وائف کو شکایت رہتی ہوگی۔ ویرا نے اس کے جواب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیویاں ان مجبوریوں کو نہیں سمجھتی، جلال نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ان کا بس چلے تو اپنے اپنے شوہروں کو گھر سے نہ نکلنے دیں۔ کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے مگر صورتحال قابو سے باہر نہیں ہوتی۔ ویرا کو جواب دے کر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ بات بہت معمولی سی ہے، تم نے اس کا حل بھی تجویز کر دیا ہے، لیکن یہ بات مسلسل میرے ذہن میں چبھ رہی ہے کہ میرے کچھ آدمیوں کی تصاویر امریکی قونصل خانے کے خفیہ کیمروں نے محفوظ کر لی ہیں اور ان میں سے عرفان کو پہچان میں لیا گیا ہے۔ اسے بھول جاؤ، شاید نک بھی اسے بھول جائے گا اور وہ فلمیں ریکارڈ میں دفن ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے بات کی تھی، اس نے ان تصویروں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسے کیوں فون کیا تھا تم نے؟ جلال نے چونک کر پوچھا۔ وقت گزارنے کے لیے اسے چھیڑ بیٹھا تھا۔ وہ فریر پارک کے دھماکے سے باخبر تھا اور کیلی کا پاسپورٹ واپس مل جانے پر تمہارا شکر گزار بھی تھا۔ تائمین کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اسی بیان پر اڑا ہوا ہے کہ کیلی سے ملوانے کے بعد اسے راستے میں اتار دیا گیا تھا۔ کیلی نے شیمن میں رہ رہی ہے یا دوبارہ قونصل خانے کی مہمان ہو گئی ہے؟ اس بارے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ خود یہ بتا رہا تھا کہ کیلی کل ڈونلڈ کے ساتھ امریکہ واپس چلی جائے گی۔ اس سے تمہارا وہی کرنل داور والا پروٹوکول چل رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ فی الحال وہی سلسلہ جاری ہے۔ اگر معاملہ طول پکڑ گیا تو کسی وقت ڈینی بن کر اس سے بات کروں گا۔ شاید میرا نام سن کر اس کی سٹی گم ہو جائے گی۔ سب ہنسنے لگے اور اسی خوشگوار ماحول میں وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ ویرا اندر رکی رہی۔ میں جلال کو الوداع کہنے کے لیے پھاٹک تک آیا۔ اس کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں ذیلی کھڑکی بند کر ہی رہا تھا کہ دائنی طرف سے آتی ہوئی ایک دراز قامت خوبصورت اور خوش پوش لڑکی نے بےتابی سے فضا میں ہاتھ لہرا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر بھی دبا ہوا تھا۔
اپنی مخصوص سرگرمیوں کی وجہ سے ہماری شناسائی کا حلقہ بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا۔